إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی اللہ تبارک و تعالی عز و جل واسطے ہے الرحمن علی العرش استوى جو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اعتبار نال اپنے عرش تے مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان تے بڑائی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے انہ علیم بذات الصدور ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات اپنی صفات اپنے افعال اور اپنے کلام کے اندر وحدہ لا شریک درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سید البشر خاتم النبیین رحمت للعالمین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم آمنہ بلال مکی مدری سردار حضرت محمد رسول اللہ
سورہ بقرہ دوسرا سپارہ آج ساڈا درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتاں کریم دے اندر یہ دسیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیتا، انکار کیتا، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، تے کفر دی حالت کے اندر ہی مر گئے۔ مَنْ بَعْدَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جڑا بندہ اس حالت کے اندر دنیا تو گیا کہ انہیں اللہ پاک نال شرک کیتا ہے، اللہ پاک نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی۔ وَمَنْ بَعْدَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ جڑا اس حالت کے اندر گیا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کیتا ہی نہیں، فرمایا داخل الجنہ، وہ بندہ جنت کے اندر داخل۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیتا، کفر کیتا، اس حالت کے اندر دنیا تو چلے گئے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا کہ وہ لوگ نے جنہاں دے اوپر اللہ پاک دی لعنت ہے، اللہ پاک دے فرشتیاں دی لعنت ہے، والناس اجمعین، تے سارے انساناں تے جنہاں دی لعنت ہے، ساری مخلوق اس شخص کی لعنت بھیج دی جڑا بندہ دنیا دے آ کر کے تے کفر دی حالت اندر ہی چلا گیا۔ اور کنی دیر تک نہ لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ہی انہوں نے اوپر لعنت رہے گی۔ کیڑی گل دی لعنت ہے؟ فرمایا کس طرح دی لعنت ہے؟ لا یخفف عنہم العذاب، انہوں نے اوپر عذاب کاٹی نہیں کیتا جائے گا، عذاب والی لعنت انہوں نے اوپر رہے گی۔ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، تے نہ ہی انہوں نے کوئی ٹھیل دیتی جائے گی، نہ انہوں نے مدد کی جائے گی، نہ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے رحمت فرمان کے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ پاک فرماتے ہیں تہاڈا ساریاں دا الہ، تہاڈا ساریاں دا معبود، تہاڈا ساریاں دا دادا تے دستگیر تے حاجت روا تے مشکل کشا، حج بخش تے رج بخش، امیر نواز تے غریب نواز، ایک اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس تو سوا کوئی بھی تہاڈا الہ نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور رحمان رحیم مہربان رحم کرنے والی ذات ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں بات کہی کہ اللہ تو سوا کوئی معبود برحق نہیں، تے جنہیں آخری کلام من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، وہ بندہ جنت کے اندر داخل کر دیتا جائے گا جنہیں آخری ٹائم بھی کلمہ پڑھ لیا۔ کلمے کی تو برکت ہی بڑی، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا جب اعمال نامے تولے جان گے نا، ایک بندہ ایسا آئے گا اسے کوئی نیکی نہیں ہوئے گی، نکی جی ایک پرچی ہوئے گی، اودے تے کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی پہاڑ گناہوں دے ہو کے اللہ پاک کا حکم ہوئے گا انہوں نے تولیا جائے، تے بندہ کہے گا یا اللہ یہ چھوٹی جی پرچی ہے، یہ کی پار ہونا ہے، تو جب ترازو اندر رکھی جائے گی خدا بدل سارے تو ہی بن جائے گا۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ
کریم رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا ہے بہترین ذکر تے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. سارے نبیوں دا ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ تو سوا کوئی معبود برحق نہیں. هو الرحمن الرحیم اللہ بڑا رحمان تے بڑا رحیم ہے. رحمان الدنیا رحیم الآخرہ. دنیا دے اعتبار نال سارے تے رحمان کافراں نوں بھی دیندا ہے مسلماناں نوں بھی دیندا ہے مخلوق ساری نوں عطا کرتا ہے. رحیم الدنیا رحیم الآخرہ قیامت والے دن رحیم رحم کرے گا تے صرف مومن تے کرے گا. آئیے ذرا حدیث پاک کا مطالعہ کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم رب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے اندر تشریف لے آئے نا ایسی حدیث پاک کا بڑا ہی شوق رکھنے والے تھے. کہتے ہیں قلت انا وجار لی من الانصار فی بنی امیہ ابن زید. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تے میرا ایک گوانڈی انصاری صحابی اسی دعانے باریاں پڑھ لیاں. ایک دن کاروبار کرتے نے تے میں سارا دن نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر رہ کر کے حدیثاں سننا. جیڑی وہی آندی ہے میں وہ سن کے تے اپنے بھائی انصاری نوں دسنا تے دوجے دن او سارا دن نبی علیہ السلام دی خدمت چ رہندے نے تے میں کاروبار کرنا باریاں پڑھنا. حدیث دا علم حاصل کرنے واسطے واریاں مقرر کر لیاں نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ایک دن انج ہویا کہ میں اپنی واری دے مطابق کاروبار تے گیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہتے نے جدوں میں واپس آیا تے میرا انصاری بھائی دوڑدا آیا تے بڑے زور نال بار میرا دروازہ کھڑکایا. فضرب بابی ضربا شدیدا زور دی بوا ٹوٹی جاندا ہے تے نال کہندا ہے فقال سما ہوا فقدت فخرجت الیہ. کہتے ہیں کیا عمر ہے کہ جلدی جلدی آواز دے کے فقال قد حتى امر عظیم. تے میں کیا کوئی خیر ہے اج کوئی بڑا بڑا کوئی کام ہو گیا لگتا ہے کوئی بڑا اہم مسئلہ بن گیا جڑا جلدی جلدی دروازہ کھڑکائی جا رہے ہو. تے میں آلے دروازہ کھولیا تے کھول دے نال ہی گل سنی ہے. فدخلت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں کیا خیر کی گل ہے تے مینوں میرے ساتھی نے کیا لگدا ہے جویں زور پاک نے بیویاں نوں طلاقاں دے دتیاں نے اپنی بیویاں نوں طلاق. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے میں دوڑیا اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول گیا. فَإِذَا هِيَ تَبْكِي میں کرے گیا تے میری بیٹی روندی پئی ہے تے میں سمجھیا کہ کوئی کام کھڑا ہے. فَقُلْتُ میں جا کے آکھیا طَلَّقَكُنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قالت لا أدري. میں کیا پتر اللہ نے نبی علیہ السلام نے بڑا طلاقاں دے دتیاں نے تے میری بیٹی کہندی ہے ابو جی لا ادری مینوں اس گل دا کوئی پتہ نہیں. ثم دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فرماتے ہیں میں پھر نبی علیہ السلام کی خدمت اندر گیا تے میں نے کیا
میں جا کے گیا فقلت وانا قائم انطلقت النساء، میں کھڑے کھڑے گل کیتی، میں گھبرایا تے ڈردا پوچھنا، میں کہ اللہ دے نبی جی بھلا تسی طلاقاں دے دتیاں نے اپنی بیویاں نوں؟ قال لا، آپ نے فرمایا عمر کوئی نہیں، میں تے نہیں طلاق دتی کسے نوں بھی۔ فقلت اللہ اکبر، تے میں کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یعنی بڑا میں اس بات کا تعجب کیتا کہ میرے دل کے اندر معاملہ عجیب سی، کیونکہ میں جدوں کرے گیا تے میری بیٹی بھی رو رہی سی، انہیں بھی کوئی جواب نہیں دیتا ہے کہ اللہ دری میں نے علم حاصل کرنا ہوئے تو اس طریقے کے نال صحابہ کرام اپنی باریاں مقرر کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن ابی مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا قالوا ادرک الصلاة مما یطول بنا فلانا، کہنے لگے اللہ دے نبی جی میں رات نو بڑا تھکیا ہونا تے نماز پڑھن واسطے جائیدا ہے تے ساڈا فلاں امام جڑا ہے نماز لمبی کرا دیندا ہے تے اسی تھکے باندے ہاں تے میں پھر اپنی نماز پڑھ کے ہی آ جانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا اس گل دا غصہ کیتا، فرمایا جلدی جلدی اس نو بلاؤ، تے بلا کے فرمایا فقال ایھا الناس انکم منفرون فمن صلی بالناس فلیخفف، آپ نے فرمایا بھئی یہ جنہ کیتا کرو، فرضی نماز مختصر جی پڑھاؤ، لوگاں نو نفرت نہ دلاؤ، دین تو دور نہ کرو، جدو جماعت کرائے امام مختصر جی کرائے فَإِنَّ بِفِيهِ مَرِيضًا، اس واسطے کہ انہاں دے اندر مریض بھی ہوندے نے، وَضَعِیفًا کمزور بھی ہوندے نے، وَذَا الْحَاجَاتِ حاجت مند بھی ہوندے نے۔ یہ ضروری کام ہوتا ہے کہ یہاں جی سمجھے بھی ڈیوٹی جانا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نماز لمبی کی جا مختصر جی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔